बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा की गोद में हजरत हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए अपने घर की तरफ जा रही थी और रास्ते में उन्हें बरकतें ही बरकतें नजर आ रही थी। मोहल्ले के हर घर से गुलाबों की खुशबू आ रही थी और हर तरफ एक अजीब सा नूर फैला हुआ था। हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब अपने घर को पहुंची तो शाम का अंधेरा हो चुका था। वो फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जैसे ही मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लेकर घर में दाखिल हुई तो हर तरफ एक रोशनी सी फैल गई और घर में खुशबू ही खुशबू आने लगी। मैं हैरान थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा चमकता था जैसे 14वीं रात का चांद हो। जो भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो वो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हर वक्त एक नूर रहता था। हजरत आयशा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि एक रात में अपने घर में बैठी एक कपड़ा सिल रही थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था और अचानक मेरे हाथ से सुई जमीन पर गिर गई। मैं परेशान होकर उसे तलाश रही थी लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे के अंदर आए। आपके चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा था कि मुझे कमरे में वो सुई बिल्कुल साफ नजर आ गई और मैंने उसे उठा लिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर जिंदगी गुजारते रहे। हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती और उन्हें बोलना सिखाती, उनकी आंखों में काजल लगाती, उनके सर में तेल लगाती और उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाती। उन दिनों कबीला बनो साद में बहुत ज्यादा गरीबी थी, यहाँ तक कि जमीनों पर घास तक नहीं उगती थी। उस इलाके के जानवर और बकरियां चरने जाते तो शाम को भूखे लौटते थे और उनके थनों में दूध का एक कतरा भी नहीं होता था। लेकिन हलीमा सादिया जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लेकर आई थी तो उनकी बकरियां जब भी चरने जाती तो शाम को पेट भर कर वापस लौटती। मोहल्ले के दूसरे लोग अपने चरवाहों पर गुस्सा होते कि तुम लोग भी अपनी बकरियां जाकर वहीं चराया करो जहां हलीमा सादिया की बकरियां चलती हैं, जहां हलीमा सादिया की बकरियां चरती हैं। मोहल्ले वालों के चरवाहे यही करने लगे और अपनी बकरियां हलीमा सादिया की बकरियों के साथ चराने लगे। लेकिन फिर भी पता नहीं हलीमा सादिया की बकरियां थोड़ी सी घास खाकर उसी में अपना पेट भर लेती और उनके थन दूध से भर जाते और दूसरे लोगों की बकरियां शाम को भूखी लौटती और उनके थनों में दूध का एक कतरा भी नहीं होता। हलीमा सादिया हर रोज अपने घर में बरकतें ही बरकतें देखती। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेजी से बड़े हो रहे थे। वो दूसरे लड़कों की तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ते थे। यहाँ तक कि 2 साल में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजबूत लड़के की तरह दिखने लगे। हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर 2 साल का वादा करके लाई थी। 2 साल गुजर चुके थे। अब हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस करने उनकी मां आमिना की तरफ चली। हलीमा सादिया का दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपने इस प्यारे बच्चे को अभी इतनी जल्दी वापस करूं। इसलिए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची और हजरत आमिना से कहने लगी कि ऐ आमिना, वादे के मुताबिक 2 साल तो गुजर चुके हैं लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने इस बच्चे को अभी कुछ दिन और अपने पास रखूं, क्योंकि मैं देखती हूं कि मक्का में बहुत ज्यादा बीमारियां फैली हुई हैं और मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई बीमारी न लग जाए। इसलिए आप मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए मेरा बच्चा मेरे पास रहने दें। हलीमा सादिया ने बहुत ज्यादा जिद की तो हजरत आमिना ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम इतना ज्यादा कह रही हो
تو کچھ دن اور اپنے ساتھ میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ خوش ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اپنا کچھ کام کر رہی تھی اور ان کے شوہر سامنے ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ تبھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چل کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کی آنکھیں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا۔ حلیمہ سعدیہ ان کی یہ باتیں سن گئی اور بہت گھبرا گئی۔ تبھی ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ وہ سامنے چارپائی پر لیٹے ہیں۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اگر تو کہتی کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے ابھی قتل کر دیتے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی وہاں سے چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن اسی واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پاس سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ جب انہوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے کہ اے بی بی، اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کبھی کبھی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ اے بی بی، یہ لڑکا ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے علاقے میں لے جا کر خوب اچھی طرح پالیں گے کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہ بچہ مکہ سے لے کر آئی ہوں اور مجھے ان لوگوں کو واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک میلے میں گئی۔ یہ میلہ اوقاز نامی ایک بستی میں لگا کرتا تھا۔ اس میلے میں عرب کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور پورا مہینہ ہر طرف چہل پہل رہتی تھی۔ حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسی میلے میں پہنچی کہ تبھی ایک جادوگر عورت کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑ گئی اور اس نے چیختے ہوئے لوگوں سے کہا، اے لوگو، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ آنے والے زمانے میں تمہارے بتوں کو گرا دے گا اور تمہارے دین کو ختم کر دے گا۔ حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو بھیڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چھپ گئی۔ لوگوں نے ہمارے حضور کو بہت تلاش کیا، لیکن اللہ کی مدد کہ وہ لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا سکیں۔ حضرت حلیمہ تیزی سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ان کا گزر ذی الحجاز بستی سے ہوا۔ یہاں بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اس میلے میں ہر سال ایک بہت بڑا جادوگر آ کر بیٹھتا تھا اور لوگوں کو دیکھ کر ان کی قسمت بتاتا تھا۔ جب حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس جادوگر کے پاس سے گزری تو اس جادوگر کی نظر جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، اس لڑکے کو مار ڈالو ورنہ یہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو ختم کر دے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور عرب سے تمہارے باپ دادا کی نشانیاں ختم کر دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جادوگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹا تاکہ آپ کو پکڑ کر جان سے مار دے، لیکن اسی وقت اس پر اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ پاگل ہو گیا اور پھر اسی پاگل پن میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور انہوں نے گھر آ کر اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اے حلیمہ، مجھے تو اس بچے کے بارے میں اب ڈر لگنے لگا ہے، تم جتنا جلدی ہو سکے اس بچے کو اس کے گھر مکہ واپس کر آؤ۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں
حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اے امی جان، یہ دن بھر مجھے اپنا بھائی عبداللہ اور اپنی بہن شیما نظر نہیں آتی، وہ دونوں دن میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ بیٹا، وہ دونوں دن میں بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امی جان، کل میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا۔ اور پھر اگلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ 3 دنوں بعد دوپہر کے وقت اچانک حضرت شیما اور ان کے بھائی عبداللہ دوڑتے ہوئے گھر آئیں اور حلیمہ سعدیہ کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگے کہ اماں جان، ہمارے مکی بھائی کو 2 لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا سینہ پھاڑ دیا ہے اور وہ ان کے سینے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ تو بہت زیادہ گھبرا گئیں اور اپنے شوہر کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگی۔ جنگل میں پہنچ کر دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کانپ رہے ہیں۔ حضور کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ اے میرے بچے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ اے اماں جان، میں اکیلا یہاں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک 2 آدمی آئے۔ انہوں نے سفید چادر پہنی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا یہ وہی لڑکا ہے؟ تو دوسرے نے کہا ہاں، یہ وہی لڑکا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر ان دونوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا اور میرا سینہ پھاڑ کر اندر سے کوئی چیز نکالی اور اسے پھینک دیا، پھر میرے سینے کو کسی چیز سے سل دیا۔ اماں جان، مجھے اتنی دیر ذرا بھی درد نہیں ہوا۔ یہ شق صدر کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے وہ چیز نکلوا دی تھی کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے اور شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے پاکیزہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی۔ شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، اب تم دیر نہ کرو، بلکہ آج ہی اس بچے کو لے کر مکہ جاؤ اور اسے اس کی ماں کے حوالے کر دو۔ مجھے ڈر ہے کہ اب اس بچے کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف چل دی۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد وہ مکہ پہنچی، لیکن ابھی وہ مکہ میں داخل ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں سے کہیں غائب ہو گئے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور حضرت حلیمہ ادھر ادھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی، لیکن کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ آخر پریشان ہو کر دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اے عبد المطلب، میں آپ کے پوتے محمد کو واپس کرنے مکہ آ رہی تھی کہ پتہ نہیں مکہ کے پاس اچانک وہ کہیں غائب ہو گئی۔ میں نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے لڑکوں کو دوڑایا کہ جاؤ جلدی سے مکہ میں ہر طرف ڈھونڈو کہ میرا پوتا کدھر ہے، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی بھیڑیا اپنا شکار بنا لے۔ سارے لوگ پریشان ہو کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ حضرت عبد المطلب کعبے میں گئے اور اس کا غلاف پکڑ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے پوتے محمد کی حفاظت فرمانا، وہ جہاں بھی ہو اسے صحیح سلامت میرے پاس بھیج دیجیے۔ اتنی دیر میں ورقہ بن نوفل اور ایک دوسرے آدمی عبد المطلب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ آپ کا بیٹا ہے، ہمیں مکہ کے باہر ایک جنگل میں ملا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا دیا اور پھر انہیں لے کر کعبے کا طواف کرنے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ اور پھر عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آمنہ نے حلیمہ سعدیہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ اے حلیمہ، تم اتنی جلدی میرے بچے کو واپس کیوں لے آئیں؟ ابھی تو کچھ دنوں پہلے تم اتنا ضد کر کے میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ اے آمنہ، ہمارا آپ کا وعدہ 2 سال کا ہوا تھا
کہ मैं 2 साल इस बच्चे को अपने यहाँ दूध पिलाऊंगी। अब 2 साल गुजर चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आप ही अपने बच्चे को पालें। हजरत आमिना समझ गई कि बात कुछ और है, इसलिए कहने लगी कि अय हलीमा, सही सही बताओ कि असल मामला क्या है। हजरत आमिना ने बहुत ज्यादा कहा तो हलीमा सादिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे जादूगरों ने कत्ल करने को कहा था और यहूदियों ने कत्ल करने की कोशिश की थी और फिर आपके सीने को 2 लोगों ने कैसे फाड़ा था। हलीमा सादिया ये सारी बातें बताती जा रही थी और रो रो कर कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे इस बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो हजरत आमिना ने कहा कि अय हलीमा, क्या तुम मेरे बच्चे पर शैतान से डरती हो कि कहीं शैतान मेरे इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तो हजरत हलीमा ने कहा कि हाँ आमिना, मुझे इसी बात का डर लगता है। तो हजरत आमिना ने फरमाया कि अय हलीमा, ऐसा हरगिज ना होगा। जब मेरे इस बच्चे की पैदाइश हो रही थी तो मैंने देखा कि मेरे अंदर से एक नूर निकला है कि जिसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। और फिर हजरत आमिना ने दाई हलीमा को पैदाइश के वक्त के सारे मोजिज़े बतलाए और फरमाया कि अय हलीमा, अब तुम जा सकती हो। मैं खुद चाहती थी कि मेरा प्यारा बच्चा अब मेरे पास आ जाए। दाई हलीमा वापस चली गई और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी हजरत आमिना के पास जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, अगर वाकया पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना